أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين۔ لفظی ترجمہ سورہ آل عمران پارے 4 آیت نمبر 149 تا 152۔ فرمائے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان تطیعوا، اگر تم اطاعت کرو گے، الذین کفروا، ان لوگوں کی جو کافر ہے، یردوکم، تمہیں وہ لوٹا دیں، علی اعقابکم، تمہاری ایڑیوں کے بل، فتنقلبوا خاسرین، پس تم لوٹو گے نقصان اٹھاتے ہوئے، بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ تبارک و تعالی ہی تمہارا آقا ہے، وہو خیر الناصرین، اور وہ تمام مدد کرنے والوں میں بہتر مدد کرنے والا ہے۔ سنلقی، ان قریب ہم ڈالیں گے، فی قلوب الذین کفروا الرعب، ان لوگوں کے دلوں میں جو کافر ہے، رعب یعنی کہ ڈر، بما اشرکوا باللہ، اس وجہ سے کہ انہوں نے شریک ٹھہرایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، ما لم ينزل به سلطانا، ان چیزوں کو نہیں نازل فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں کوئی دلیل، ومأواہم النار، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وبئس مثوى الظالمین، اور برا ٹھکانہ ہے ظالموں کا، وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ، اور البتہ تحقیق سچ کر دکھایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے ساتھ، وعدہ، اپنا وعدہ، اذ تحسونہم بإذنی، جب تم ان کو قتل کر رہے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، حتی اذا فشلتم، یہاں تک کہ جب تم نے بزدلی کا اظہار کیا، وتنازعتم فی الامر، اور تم نے جھگڑا کیا اس معاملے میں، وعصیتم من بعد ما، اور تم نے نافرمانی کی بعد اس کے کہ اراکم ما تحبون، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دکھائی وہ چیز جس کو تم پسند کرتے تھے، منکم من یرید الدنیا، تم میں سے وہ بھی تھے جو دنیا کا ارادہ کرتے تھے، ومنکم من یرید الآخرہ، اور تم میں سے وہ بھی تھے جو آخرت کا ارادہ کرتے تھے، ثم صرفکم عنہم، پھر پھیر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ان سے، لیبتلیکم، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں امتحان میں ڈالے، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور البتہ تحقیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا ہے، وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ فضل والا ہے ایمان والوں پر۔ پہلے غزوہ احد کا ذکر چلا آ رہا ہے۔ اس غزوے میں مشرکین مکہ بڑی تیاری کے ساتھ آئے تھے، کیونکہ غزوہ بدر میں ان کا بڑا نقصان ہوا تھا، ان کے 70 سردار مارے گئے اور 70 گرفتار ہوئے، باقیوں کو بھاگنے کا راستہ تو نہیں ملا، تو ان کو بڑا صدمہ تھا۔ ہم تعداد میں بھی زیادہ تھے اور ہمارے پاس اسلحہ بھی وافر مقدار میں تھا، اور ضروریات زندگی بھی ہمارے پاس کافی تھی، مگر تھوڑے سے آدمیوں میں 8 تلواروں کے ساتھ ہمارے سر کاٹ دیے۔ اس وجہ سے ان کے جذبات کافی بھڑکے ہوئے تھے،
چنانچہ مشرکین مکہ ہجرت کے تیسرے سال 3000 کا مسلح لشکر لے کر چلے، اور اس چلنے کو انہوں نے خفیہ رکھا کہ اچانک جا کر مسلمانوں پر حملہ کر دیں گے۔ تو آپ سمجھیں کہ اور خفیہ طور پر یہودی بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے، اور یہودیوں کی طاقت بھی کافی زیادہ تھی۔ جب مدینہ طیبہ کے بالکل قریب آ گئے تو معلوم ہوا کہ دشمن کا بہت بڑا لشکر جنگ کے لیے آ گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ حضرت دشمن کا بہت بڑا لشکر ڈھول بجاتے ہوئے، ناچتے ہوئے، اچھلتے کودتے ہوئے قریب آ گیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ فوراً میدان جنگ میں پہنچو۔ مسلمان جب چلنے لگے تو منافقوں نے ان کی ہمتیں پست کرنے کے لیے خاصا پروپیگنڈا کیا کہ پچھلے سال ان کو شکست ہوئی تھی، ان کا بڑا نقصان ہوا تھا، انہوں نے خوب بدلہ لینا ہے تو وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے، لہٰذا نہ جاؤ۔ یہ جو منافق لوگ تھے ان کا مشورہ تھا، لیکن مسلمانوں نے ان کے اس پروپیگنڈے کا کچھ اثر نہ لیا اور چل پڑے۔ بادل ناخواستہ منافقوں کو بھی ساتھ جانا پڑا، لیکن خفیہ طور پر منافقوں نے آپس میں مشورہ کر کے یہ طے کر لیا تھا کہ جنگ میں شریک نہیں ہونا، چاہے 1000 کا یہ لشکر احد کے دامن میں پہنچ گیا، جس میں سے 300 منافقین تھے۔ منافق کہنے لگے کہ ہم نے ہر حال میں واپس جانا ہے، کوئی بہانہ بناؤ تاکہ ہمیں لڑنا نہ پڑے اور واپس گھر چلے جائیں۔ اس بہانے کا ذکر بھی آگے آ رہا ہے۔ کہنے لگے کہ لو نعلم قتالا لاتبعناکم، اگر ہم جانتے کہ کوئی لڑائی تو ضرور تمہارا اتباع کرتے۔ چونکہ مشرک ابھی پہنچے نہیں تھے، اس لیے کہنے لگے کہ یہاں تو لڑائی کا کوئی سماں ہی نہیں، کوئی جواز ہی نہیں ہے، پتھروں سے لڑنا ہے، ہم جا رہے ہیں۔ اور ایک مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ کوئی لڑائی ہے کہ ایک طرف تھوڑے سے آدمی اور دوسری طرف اتنا بڑا لشکر، تو یہ خالص موت ہی تو ہے، یہ منافقین کہنے لگے۔ تو لڑائی تو یہ ہوتی ہے کہ دشمن 1 گنا زیادہ ہو یا 2 گنا زیادہ ہو، یہ تو خدا کی مخلوق چل کے آئی ہوئی ہے، ان کے ساتھ لڑنا تو موت کے منہ میں جانا ہے۔ یہ بہانہ بنا کر واپس چل پڑے۔ ہر دور میں کچھ لوگ سمجھدار ہوتے ہیں اور کچھ لوگ سادہ مزاج کے ہوتے ہیں۔ شریر قسم کے لوگ ان کی سادگی سے ناجائز فائدہ اٹھاتے، چنانچہ جب یہ بہانہ بنا کر چلے تو کچھ مخلص لوگ بھی اس کا شکار ہو گئے، جن کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ قبیلہ بنو سلمہ اور بنو حارثہ والے کہنے لگے کہ یہ لوگ واپس جا رہے ہیں، لہٰذا ہم بھی واپس جائیں۔ پھر ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واپس لوٹے ہیں؟ معلوم ہوا کہ نہیں، کیونکہ مخلص لوگ تھے، صرف ان کے پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے تو ایمان کی برکت سے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے استقامت عطا فرمائی۔ کہنے لگے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس نہیں جا رہے تو ہم بھی نہیں جائیں گے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ آج کی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو تنبیہ فرمائی ہے کہ منافقین کے پروپیگنڈے سے متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم اطاعت کرو گے ان لوگوں کی جو کافر ہے، یردوکم علی اعقابکم، تمہیں وہ لوٹا دیں تمہاری ایڑیوں کے بل، یعنی جس طرح پہلے تم کافر تھے پھر اسی طرح کافر ہو جاؤ گے، فتنقلبوا خاسرین، پس تم لوٹو گے نقصان اٹھاتے ہوئے۔ مطلب یہ ہے کہ دین پر قائم رہو اور کافروں کی باتوں پر توجہ نہ دو، دھیان نہ دو، اور جو منافق ہے یہ کھلے کافروں سے زیادہ خطرناک ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقوں کی سزا دوزخ میں سب سے زیادہ سخت رکھی ہے۔ فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، پارے 5۔ بے شک منافق لوگ دوزخ کے، اللہ تبارک و تعالیٰ منافق لوگوں کو دوزخ کے سب سے نیچے کے حصے میں رکھیں گے، اور نیچے والے حصے میں سب سے زیادہ سخت سزا ہوگی۔ اس لیے کہ کھلا دشمن اتنا خطرناک نہیں ہوتا جتنا کہ خفیہ طور پر یہ منافق مارے آستین ہے کہ بظاہر
کلمہ بھی پڑھتے ہیں، نمازیں بھی، بلکہ مخلص مومن مسجد میں تاخیر سے آتے تھے اور یہ پہلی صفوں میں منافق بیٹھے ہوئے ملتے تھے، مگر دلوں میں کھوٹ ہوتا تھا اور بات اتنی غور سے سنتے تھے کہ آدمی سمجھتا تھا کہ میری بات ان کے دلوں پر اثر کر رہی ہے۔ اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہ جو عبداللہ ابن عبی تھا منافقوں کا سردار، یہ خطبہ بھی دیا کرتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر آنے سے پہلے۔ فرمایا کہ ان سے بچو، بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ تبارک و تعالی ہی تمہارا آقا اور مددگار ہے، وہی تمہارا خالق ہے۔ بے شک کافر زیادہ ہے لیکن وہ خیر الناصرین، اور وہ تمام مدد کرنے والوں میں بہتر مدد کرنے والا ہے۔ قاعدے کے مطابق اگر رب تعالیٰ سے مدد طلب کی جائے تو اس کے سامنے کوئی کچھ نہیں، وہ ایک لمحے میں بہت کچھ کر سکتا ہے۔ دیکھو اس وقت صنعتی اعتبار سے جاپان پوری دنیا میں پہلے نمبر پر ہے، اور آج سے چند سال پہلے وہاں صرف 17 سیکنڈ کا زلزلہ آیا تھا۔ جاپانی لیڈروں، سائنسدانوں نے بیان جاری کیا تھا کہ 17 سیکنڈ کے زلزلے سے جو ہمیں نقصان ہوا ہے وہ ہم پورا زور صرف کر کے بھی کئی سالوں میں پورا نہیں کر سکتے، یعنی کہ 10 سالوں میں بھی اس کی کمی کو بھرپائی نہیں کر سکتے۔ حالانکہ جاپان نے صنعت میں یورپ کو بھی مات دے دی ہے، ہرا دیا، اور صنعت ان کے لیے بچوں کا کھیل ہے، تو ان کا یہ حال ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کسی چیز کی کیا کوئی حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت نہیں۔ وہ رب ہے، فرمایا کہ کافروں سے نہ ڈرو، سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ان قریب ہم ڈالیں گے ان لوگوں کے دلوں میں جو کافر ہے ڈر، رعب۔ وحد کے موقع پر ایسا ہی ہوا، بظاہر کافروں کو کامیابی حاصل ہوئی، بہت سارے اکابر مسلمان شہید ہوئے، مگر پھر کافر وہاں نہ ٹھہر سکے۔ ایک موقع پر ابو سفیان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ مسلمان تعداد میں تھوڑے سے تو تھے، ان میں شہید اور زخمی بھی ہوئے، مگر ہم پھر بھی واپس پلٹ رہے، تو واپس جا کر ان کا کام تمام کر دینا چاہیے۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایسا ڈر ڈالا کہ انہیں وہ دوبارہ حملہ کرنے کی ہمت نہ ہوئی اور واپس مکہ لوٹ گئے۔ مگر البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخمی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے 8 میل تک کفار کا تعاقب کیا، پیچھا کیا، اور ان پر رعب اس لیے مسلط کیا کہ بما اشرکوا باللہ، اس وجہ سے کہ انہوں نے شریک ٹھہرایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، ما لم ينزل به سلطانہ، ان چیزوں کو کہ نہیں نازل فرمائی، ان چیزوں کو کہ نہیں نازل فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں کوئی سند، یعنی مشرکین کے پاس شرک پر کوئی دلیل نہیں، کوئی ثبوت نہیں ہے۔ کسی نے لات کو، کسی نے منات کو، کسی نے عزا کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک ٹھہرایا، تو کوئی کسی کو حاجت راز سمجھتا ہے، مگر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ ان میں خدائی اوصاف کس طرح آ گئے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہی تو ہے، وہ بھی سمسو الظالمین، اور بڑا برا ٹھکانہ ہے ظالموں کا۔ پہلے یہ بات بیان ہو چکی ہے کہ ایمان والو، اگر تم تقوی اختیار کرو گے، صبر کے راستے پر قائم رہو گے، تو یقیناً تمہیں فتح اور سربلندی حاصل ہوگی۔ چنانچہ غزوہ احد میں ابتداءً اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، حالانکہ کافر تعداد میں بھی زیادہ تھے اور اسلحہ بھی ان کے پاس وافر مقدار میں تھا، کیونکہ مسلمان 1000 تھے اور ان میں سے بھی 300 منافق واپس چلے گئے، باقی بچے 700۔ ان کے پاس بھی اسلحہ نامکمل تھا، جس طرح بدر میں 8 تلواریں تھیں، اسی طرح غزوہ احد میں بھی اکثریت تلواروں سے محروم تھی، اور 3000 مسلح افراد کے ساتھ مقابلہ تھا۔ افراد کے 3000 یعنی کہ اسلحہ سے لیس افراد کے ساتھ مقابلہ تھا، مگر اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ بخاری شریف کی روایت کے مطابق کافر پگڑیاں، چادریں اپنے ہاتھوں میں ہتھیار چھوڑ کے بھاگے،
اپنے ہاتھوں سے ہتھیار چھوڑ کے بھاگے، مگر مسلمانوں کی ایک کوتاہی کی وجہ سے جنگ کا پانسا پلٹ گیا اور فتح شکست میں تبدیل ہو گئی۔ احد کے دامن میں ایک چھوٹا سا ٹیلہ ہے، اس کو جبل رما کہتے ہیں، جبل رما رامی کی جمع ہے، تیر اندازوں کی پہاڑی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل رما پر حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں 50 تیر اندازوں کی، جو تیر چلانے والے صحابہ تھے، تو 50 تیر اندازوں کی ایک جماعت مقرر فرمائی اور انہیں حکم دیا تھا کہ ہمیں فتح ہو یا شکست، یہ ہار جائے یا جیت جائے، تم نے اس مورچے کو نہیں چھوڑنا، میدان جانے اور ہم جانے، تم دیکھو کہ ہمارے جسموں کو پرندے نوچ رہے ہیں، پھر بھی اس مورچے کو نہیں چھوڑنا۔ جب تیر اندازوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہو گئی اور دشمن بھاگ نکلا میدان میں، اور میدان مال غنیمت سے بھرا ہوا ہے اور ہمارے ساتھیوں نے اس کو سمیٹنا شروع کر دیا ہے، تو ہمیں بھی جا کر غنیمت اکٹھی کرنی چاہیے، اور اس میں کوئی ذاتی لالچ نہیں، کیونکہ جمع کرنے والا مالک نہیں بن جاتا، بلکہ مال غنیمت کے متعلق اصول یہ ہے کہ جب مال غنیمت جمع ہوتا ہے تو امیر لشکر اس کے 5 حصے کرتا ہے، 5واں حصہ خمس کہلاتا ہے، بیت المال کا ہوتا ہے، اور باقی 4 حصے امیر لشکر مجاہدین میں تقسیم کرتا ہے۔ بس شوقیہ طور پر یہ تلوار میں لاتا ہوں، میرا نام ہو، یہ بات ذہن میں آئی، لیکن تیر اندازوں میں اختلاف رائے پیدا ہوا۔ ان کے قائد کی رائے یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق انہیں یہی موجود رہنا چاہیے، یعنی کہ جو حضرت عبداللہ ابن زبیر تھے وہ کہنے لگے کہ ہمیں ہٹنا نہیں چاہیے، تاہم اکثریت کی رائے تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا موجود رہنے کا حکم تاکیدی، اور مطلب یہ تھا کہ ہماری ضرورت پڑے گی، اور اب جب فتح حاصل ہو گئی تو اب ہمیں وہاں ٹھہرنا کچھ ضروری بھی نہیں رہا، اب تو میدان ہمارا ہے۔ امیر لشکر حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کافی سمجھایا کہ ایسا نہ کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زبان مبارک سے نکلے ہوئے لفظوں کی قدر کرو، مورچہ نہ چھوڑو۔ چنانچہ جو جلد باز ساتھی تھے جبل رما سے اتر کر مال غنیمت کے جمع کرنے میں مشغول ہو گئے، اور پہاڑی پر حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صرف 10 آدمی باقی رہ گئے۔ ادھر خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہوئے تھے اور جنگی امور کے بڑے ماہر تھے، انہوں نے دیکھا کہ فوجی اعتبار سے جو اہم مورچہ تھا وہ کمزور ہو گیا، اور اپنے دستے کے 200 گھوڑ سواروں کے ساتھ اس جبل رما پر حملہ آور ہوئے، جسے مسلمان تیر اندازوں کی اکثریت چھوڑ چکی تھی۔ مورچے پر موجود مجاہدین کو شہید کیا، آگے بڑھے اور آواز دی، او قریشیو، میں خالد ابن ولید ہوں، میں نے پیچھے سے حملہ کر دیا، تم آگے سے پلٹو۔ اس طرح مسلمان کافروں کے 2 لشکروں کے درمیان گھر کے ان میں ایسی افراتفری پھیلی کہ خود مسلمانوں کے ہاتھوں شہید ہونے لگے، حتیٰ کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 70 مسلمان شہید ہو گئے اور کوئی رہ گیا ہوگا جو زخمی نہ ہوا ہو۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس زخمی ہوا، نیچے ایک دندان مبارک شہید ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے ہوشی طاری ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر گر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے والوں میں 10 میں سے 9 شہید ہو گئے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر نیزے اور تیر کے اتنے زخم آئے جس سے ہاتھ شل ہو گئے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پشت کو ڈھال بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا، بچایا۔ یہ سارا نقصان پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم عدولی کی وجہ سے ہوا، اگرچہ وہ حکم عدولی استحادن ہوئی تو رب تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا کہ جب تم قاعدے کے مطابق لڑے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور البتہ تحقیق سچ کر دکھایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے ساتھ اپنا وعدہ۔
اذ تحسونہم بإذنی، جب تم ان کو قتل کر رہے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ابتدائی مرحلے میں، حتیٰ اذا فشلتم، یہاں تک کہ جب تم نے بزدلی کا اظہار کیا، وتنازعتم فی الامر، اور تم نے جھگڑا کیا اس معاملے میں کہ کچھ نے کہا کہ ہمیں اتر کر مال غنیمت اکٹھا کرنا چاہیے کیونکہ اب یہاں ہماری ضرورت ہے نہیں، اور کچھ نے کہا کہ نہیں بلکہ ہمیں یہیں کھڑا رہنا چاہیے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ کامیابی ہو یا شکست ہو تم نے مورچہ اپنا نہیں چھوڑنا۔ اس جھگڑے کا ذکر ہے کہ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ، اور تم نے نافرمانی کی بعد اس کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دکھائی وہ چیز جس کو تم پسند کرتے تھے، یعنی فتح کو تم پسند کرتے تھے وہ تمہیں حاصل تو ہو گئی، مگر جب تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ماننے نہ ماننے کے متعلق اختلاف کیا اور مال غنیمت کے پیچھے پڑ گئے تو کایا پلٹ گئی۔ منکم من یرید الدنیا، تم میں سے وہ بھی تھے جو دنیا کا ارادہ کرتے تھے یعنی مال غنیمت کا، ومنکم من یرید الآخرہ، اور تم میں سے وہ بھی تھے جو آخرت کا ارادہ کرتے تھے۔ امیر لشکر تقریباً 9-10 آدمی اور جو اس کے ساتھ مورچے پر کھڑے رہے، اور پچھلی طرف سے خالد ابن ولید نے جب اس وقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہوئے تھے 200 گھڑ سواروں کے دستے کے ہمراہ حملہ کر دیا جو مورچے پر تھے۔ بما امیر لشکر حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہاں شہید ہو گئے، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں بزرگوں کی قبریں ایک ہی جگہ پر ہے شکونی کے اندر، اور باقی شہداء کی قبریں آگے ہیں۔ پہلے کوئی پابندی نہیں ہوتی تھی اور اب حکومت نے ارد گرد 4 دیواری کھڑی کر دی ہے، اب دور سے جالیوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح پہلے جنت البقیع میں بھی پہلے عام لوگ ہر وقت جا سکتے تھے مگر اب صرف مخصوص وقت میں جا سکتے ہیں۔ پابندی کی وجہ یہ ہوئی کہ کسی خبیث نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر پاخانہ کر دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ حالانکہ جنت البقیع میں جتنے لوگ مدفون ہیں ان میں سب سے زیادہ درجہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ تو اس شرارت کے نتیجے میں سعودی حکومت نے مجبوراً 4 دیواری کرا دی اور پابندی لگا دی تاکہ کوئی خبیث شرارت نہ کر سکے اور بزرگوں کی توہین نہ ہو۔ اسی طرح جنرل ضیاء الحق کے دور میں سڑک کے دوسرے کنارے ایک بہت بڑا ہوٹل تھا، اس کو ایرانیوں نے کرائے پر لیا، اس کے نیچے سے ایک سرنگ نکالی، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے جسد مبارک کو نکال کر ایران لے جانے کے لیے رات کو مٹی نکال کر دور پھینک آتے تھے، معلوم ہونے پر پکڑے گئے، ان کو کڑی سزا ملی اور ہوٹل گرا کر سڑک بنا دی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان شریر لوگوں سے بچائے تو فرمائے کہ ثم صرفکم عنہم، پھر پھیر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ان سے، پہلے تم غالب تھے پھر وہ غالب ہو گئے، لیبتلیکم، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں امتحان میں ڈالے کہ کفار کا پلہ بھاری ہونے کے بعد کس حد تک ثابت قدم رہتے ہو۔ اور یہ اس غلطی کا خمیازہ تھا کہ تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح حکم کی مخالفت کی، لیکن وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور البتہ تحقیق اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں معاف کر دیا ہے، کیونکہ یہ جو کچھ تم سے ہوا غلط فہمی کی وجہ سے ہوا، بدنیتی سے نہیں ہوا۔ غلط فہمی اور چیز اور بدنیتی اور چیز ہے، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ تو فرمائے کہ واللہ ذو فضل علی المؤمنین، تو اللہ تبارک و تعالی فضل والا ہے ایمان والوں پر۔ تو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ یہ درس قرآن ہے۔